اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم ملت۔ محترم و مکمل ممبران بار، آج کی مذمتی قرارداد محترم برادر سجاد اکبر عباسی صاحب نے، ظفر الحسن جویا صاحب نے پیش کی۔ اس سے قبل جب یہ واقعہ سویڈن میں 21 جنوری کو ہوا، 23 جنوری کو تمام ایگزیکٹو باڈی نے انتہائی پرزور انداز سے اس واقعے کی مذمت کی، پریس ریلیز کی۔ میں ہر دو برادران کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے قرارداد پیش کر کے تمام دوست احباب کو جو مزین ایمان کی حالت میں یہاں آئے اور اپنی تشنگی، اپنے خیالات، اپنے اظہار کی کرتے ہوئے اپنے ایمان افزائی کا مظاہرہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرہ سویڈن میں نہیں تھا، یہ ایک ناپاک عزائم کے لیے ایک پالیسی تھی جس کے تحت لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حکومتی سرپرستی میں انتہائی ناپاک عزائم کی تکمیل کرتے ہوئے قرآن پاک کو پاؤں میں روندا گیا، جس کی تمام تر مسلمان پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، اس بات پہ رونا آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، فلا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، اس جگہ کی جہاں پہ تارے ڈوبتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا قَسَمَ، اگر آپ سمجھے تو یہ بہت بڑی قسم اٹھائی ہے۔ لا قسم اللہ تعالی عظیم، اگر یہ تم سمجھو تو میں نے بہت بڑی قسم اٹھائی ہے۔ تو یا رب العزت کیا قسم اٹھائی؟ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انہو لا قرآن کریم، یہ وہ قرآن پاک ہے جو بڑی عزت و عظمت والا ہے، فی کتاب مکنون، میں نے اس کا نوشتہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ اور کہا، فرمایا کہ الا المطہرون، کہ جب تم پاک نہ ہو، لا یمسہ، اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا جب تک تم بوضو نہ ہو، اس لیے کہ تنزیلا من رب العالمین، جس کو تمام کائنات، تمام عالمین کے رب نے نازل فرمایا ہے، جس کی تقدس، جس کی عزت، جس کی عظمت، جس کی توقیر، جس کے تقدس کے لیے، جس کی تاموس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قسم اٹھانے پہ مجبور ہوا، اس لیے کہ امت مسلمہ کو اس بات کی یہ بیان کرنا تھا، اس بات کو عیاں کرنا تھا کہ آپ اس سے غافل مت ہو، اس کی عزت و توقیر کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو اپنے دوست احباب اتنے مسلمان کو یہاں تک پھیلاؤ تاکہ اس کی تشنگی، اس کے سیکھنے کا عمل، اس کو سمجھانے کا عمل، اس کو سمجھنے کا عمل آپ کے اندر پیوست ہو۔ جب تک آپ کے اندر یہ سیکھنے کا، سکھانے کا عمل جاری نہیں رہے گا، آپ اس کی قدر و منزلت کو سمجھ نہیں سمجھو گے۔ اور اسی لیے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں، آپ اس کی عمل کو نہیں جاری رکھو گے، تب تک یہ ضلالت یہ ہم فیس کرتے رہیں گے، تب تک یہ قراردادیں پاس ہوتی رہیں گی، تب تک یہ قراردادیں پیش ہوتی رہیں گی، تب تک یہ ارباب اختیار ان تک ان کو ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جب تک آپ اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے
عزیز نہ ہوں گے، آپ جب تک اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم نہ نکالو گے، جب تک اس کی قدر و منزلت کو، اللہ رب العزت کی اس قسم کو آپ اپنی اولادوں تک سکھائیں گے نہیں، تو یہی مکتبہ فکر جس کا تذکرہ میرے دوست راجہ عادل عدنان صاحب نے کہا کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر جو اس ملک کے اندر چھاپ لگائے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہے اپنے مال و متاع کی، ان کو فکر ہے اپنی عزتوں کی، ان کو فکر ہے اپنی ذات کی حفاظت کی، ان کو فکر ہے اپنی تباہ و لالچ کی۔ جب یہ جہاں پہ ایسی صورتحال پریویل کر جائے تو وہاں آپ کی قراردادیں، اس کا وہ اقدام، اس کا صلاح ملکی لیول پہ نہیں جاتا۔ آج میں اس مقدس پلیٹ فارم کی وساطت سے OIC، تمام عالم اقتدار، حکومت پاکستان اور تمام صاحب اس جس کو منصب صاحب کو یہ بات اس پلیٹ فارم کی وساطت سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کی پرزور مذمت کی آواز پوری دنیا میں جانے چاہیے۔ اپنا کردار آپ کو ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ جتنی بھی سازشیں یہ ہوتی رہیں گی۔ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب ایک تنظیم بنی تھی، اس تنظیم کا نام راؤنڈ ٹیبل تھا، اس کا سربراہ تھامس ہوگارتھ تھا، جو دنیا کے سب سے انٹلیکچوئل لوگ اس کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ ایک جسٹس اور پرائم منسٹر اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے 3 ٹارگٹ لارنس آف عربیہ کو دیے تھے کہ ہاؤ ٹو عرب ڈیوائڈ انٹو پیسز، ہاؤ ٹو ٹیک اوور دی آئل، اور رچرڈ شیردل کو جو شکست صلاح الدین ایوبی نے دی تھی، بیت المقدس واپس مسلمانوں نے لیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لارنس آف عربیہ نے وہ پورا اپنا دورہ کرنے کے بعد ایک رسید، ایک چٹ چھوٹی سی بھیجی تھی اس راؤنڈ ٹیبل میں۔ تو راؤنڈ ٹیبل کے لوگ اس بات پر ششدر تھے کہ کتنا بڑا منصوبہ اور ایک چٹ پر کیسے ممکن ہے۔ جب اس چٹ کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ مسلم کین ناٹ ڈیفیٹ بائی اینی باڈی، مسلمان کسی سے کبھی شکست نہیں کھا سکتا until the glory of holy prophet vanish out from their hearts، جب تک ان کے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال کر باہر نہیں پھینکو گے۔ تو اس کے بعد یہ جب آپ دیکھیں ہر 15 سال کے بعد مسلمانوں کو ایک توہین رسالت کا انجیکشن لگتا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان امت کے اندر کتنا کرنٹ باقی ہے، کہ آج بھی وہ تقدس ناموس رسالت پر پیرا دیتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ پالیسی اس کو چینج کرتے ہوئے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب یہ قرآن پاک کی تذلیل اور اس کی حرمت کو، اس کے تقدس کو تذلیل کرنے کے لیے یہ ناپاک عزائم یہ جو کیے گئے ہیں، یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے، جسٹ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مسلم امت کے اندر وہ کرنٹ باقی ہے یا نہیں۔ آج اس حال میں موجود اکابرین اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ واقعی ہم میں وہ شدت نہیں ہے، ہم میں وہ تشنگی باقی نہیں ہے۔ نہیں تو آج یہ حال اس مقدس قرآن پاک کی جب تحریک پیش کی گئی، جب قرارداد پیش کی گئی، تو یہ بولتا کہ یہ حال واقعی اس بات کا اقتدار ہے، اس بات کی قدر جانتا ہے، اس بات کا حامی ہے، اس بات کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے کہ جب بھی کوئی اس بات کے ناپاک عزائم کی تذلیل کی جائے گی، یہ مسلمان اٹھے گا، یہ مسلمان حاضری دے گا، یہ حالہ میں موجود ہوگا۔ لیکن آپ کے سامنے یہ بات سامنے آیا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، میں یہ ہاتھ روایتی انداز میں آپ زیورکار ممبران سے نہیں اٹھاؤں گا کہ کس کس کو یہ تحریک، یہ قرارداد منظور ہے، کیوں کہ یہ انفرادیت رکھتی ہے، یہ امتیاز رکھتی ہے، یہ تقدس رکھتی ہے، یہ قدر رکھتی ہے، یہ عزت و ناموس رکھتی ہے، یہ اپنا وقار رکھتی ہے، یہ تمام قراردادوں سے منفرد ہے۔ اس لیے میں روایتی انداز کو کہیں اپنا کر آپ سے یہ اٹھا کر ہاتھ یہ پوچھنا نہیں چاہوں گا کہ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے یا نہیں۔ میں آپ کی یہاں پہ حاضری، آپ کے سروں کی عکاسی، آپ کے قلوب و احسان کی عکاسی کرتے ہوئے میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ قرارداد منظور ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ۔